الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ آج ہم جمعیت علماء پاکستان کے 73ویں یوم تاسیس کے موقع پر جامعہ محمدیہ رضویہ میں جمعیت علماء پاکستان کے دفتر میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ استاد العلماء حضرت قبلہ مفتی جمیل احمد نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جمعیت علماء پاکستان وسطی پنجاب کے صدر محترم حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی، استاد العلماء حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب رضوی، جناب حضرت مولانا حاجی شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شبیر فریدی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب رشید احمد رضوی صاحب، ہمارے انتہائی مخلص باوفا جانثار ساتھی جمعیت علماء پاکستان کی جان جناب ملک بشیر احمد نظامی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادے جناب توقیر الحسن نظامی اور جناب حسن نظامی صاحب، اور ہمارے یوتھ ونگ کے نوجوان جناب رضوان قادری صاحب اور دیگر حضرات موجود ہیں۔ پورے ملک میں کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آج تقریب بہت محدود کر دی گئی، چند افراد کو بلایا ہے تاکہ بہت زیادہ رش بھی نہ ہو اور زیادہ افراد کو اس میں انوالو نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی دعا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کرونا سے بچائے، اس ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اس ملک کو ہر طرح کے خطرے سے، ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرما دے، اسے استحکام، ترقی اور سلامتی عطا فرمائے۔ جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ ہر دور میں جب سے یہ قائم ہوئی 1948 میں 27 اور 28 مارچ کو ہمارے اکابرین نے حضرت غزالی زماں استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بھرپور اجلاس بلایا، جس میں پاکستان بھر سے اکابر علماء کو مدعو کیا، اور اس پہ بیٹھ کے اس میں غور و فکر کیا کہ پاکستان بن گیا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دائیں بائیں جو اکثر ہیں، جن کو قائد اعظم خود فرمایا کرتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں زیادہ تر، اور وہ کھوٹے سکوں کے جب حالات دیکھے ہمارے علماء نے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ پاکستان تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پہ حاصل کیا ہے اور اسی لیے بنایا تھا، لیکن جو لوگ ملک میں اقتدار میں آئے ہیں، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی جیسا لعین آدمی تھا، اور اسی طرح کے اور بھی کئی آدمی گھس آئے تھے جن کا لا الہ الا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو علماء کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ آگے چل کے یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ تو اس سے بہت دور لے جائیں گے اس ملک کو۔ اس ملک میں ان لوگوں کی وجہ سے افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، اور یہ فساد فی الارض کے مرتکب بھی ہوں گے، اور یہ دینی اقدار کا بھی جنازہ نکال دیں گے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوا۔ تو ان علماء نے ایک اجلاس کیا 2 روزہ، اس میں غور و خوض کیا، بیٹھ کے میٹنگ کی، مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک جماعت ایسی قائم کرنی چاہیے جو جماعت پاکستان بننے سے کئی سال پہلے مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ایک پلیٹ فارم پہ تھی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہی تھی۔ اب چونکہ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اس رستے میں رکاوٹ بنیں گے، تو ایسی جماعت قائم کرنی چاہیے جو اس نعرے پہ قائم رہے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ جماعت اسے اسی مقصد کے تابع رکھنے کی جد و جہد بھی کرتی رہے، اور جو لوگ وزارتوں میں آ گئے ہیں، حکمران بن گئے ہیں، برسر اقتدار ہیں، ان لوگوں کو راہ راست پہ رکھے، ان لوگوں کی فکر جو ہے
اور اسے ادھر ادھر نہ ہونے دے کہیں اس نعرے سے۔ تو یہ جماعت جو بنی اس کا نام جمعیت علماء پاکستان رکھا گیا، اور اس کے پہلے صدر حضرت مولانا ابو الاسناد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے مجاہد ختم نبوت بھی تھے پاکستان میں الحمدللہ، اور مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے بھی پہلے صدر تھے، مجاہد کشمیر بھی تھے، آزادی کشمیر کے لیے 1948 میں انہوں نے باقاعدہ جد و جہد کی الحمدللہ، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، اور کشمیریوں کے شانہ بشانہ وہاں جا کے ان کی مدد کی، اور ان کو صدر بنایا گیا، جمعیت علماء پاکستان کا پہلا صدر ان کو منتخب کیا گیا۔ اور غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بابرکت قیادت تھی۔ اور ان سے لے کے پھر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ مولانا نور اللہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، اس طرح کے بڑے بڑے اقوام، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب الاناف والے، علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا خلیل احمد قادری صاحب، اس طرح کے بڑے بڑے اکابر علماء جمعیت علماء پاکستان کے عہدیدار تھے، اس کے کارکن تھے، اس کا دست و بازو تھے۔ اور حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک الحمدللہ ایک تسلسل ہے، ان اکابرین نے اس جماعت کو زندہ و پائندہ رکھا، اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ حالات اچھے برے آتے رہے، حالات ایک وقت ایسا بھی آیا جب بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا بڑے زور شور کے ساتھ، اور سیاسی جماعتیں باقی تو تقریباً اس وقت ماری گئی تھیں ساری، جمعیت علماء پاکستان اس کے مقابلے میں اتری، اور اس کے سوشلزم کے مقابلے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اور اس کے بعد پھر مسلسل جمعیت علماء پاکستان سیاسی میدان میں برسر پیکار رہی، اور اپنا نعرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا اور حضور کے مقام کے تحفظ کا نعرہ بلند کرتی رہی۔ اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء پاکستان 7-8 افراد قومی اسمبلی میں پہنچے، صوبائی اسمبلیوں میں پہنچے، ایک بہت بڑا کام کر گئے الحمدللہ ختم نبوت کا، پاکستان کے آئین کو اسلامی بنانے کا، پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اس طرح کے بہت سارے کام الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان۔ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ کوئی گروپ شروپ نہیں تھا، بعد میں گروپ شروپ بن گئے حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں، لیکن ان کا نام میں آج دانستہ نہیں لے رہا۔ جو گروپ بنے جنہوں نے نقصان پہنچایا جمعیت علماء پاکستان کو، نہیں اہل سنت کو نقصان پہنچایا، بلکہ نہیں اسلام کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے گروپ بنا کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے گروپ کر کے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اگر وہ رستہ نہ روکتے اور ساری سنی قوم کو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے دیتے تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن وہ کچھ لوگ ظاہر ہے ہر دور میں ایسے رہے ہیں، 2 4 10 افراد ان کو مل جاتے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں سے سرپرستی بھی، اندرونی اور بیرونی دونوں سرپرستیاں مل جاتی، وہ رہیں جمعیت علماء پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ چٹان کی طرح اس کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ اور ان کے بعد ان کے جو کارکن، ادنا کارکن موجود ہیں الحمدللہ آج بھی جمعیت علماء پاکستان میں جہاں جہاں بھی ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی تھوڑا سا اور کھلی بات کر دیتا ہوں کہ جہاں جہاں جس گروپ میں بھی ہیں، جمعیت علماء پاکستان کا کارکن آج بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہے، وفادار ہے۔ اگر کسی گروپ کا کوئی لیڈر ادھر ادھر ہو گیا ہے تو کارکن اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن کارکن مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کاش یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ یوم تاسیس ہمارا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی ہمت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں نکلیں۔ اور کارکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ دباؤ ڈالتے ہیں تو قیادتیں جو گروپ بنا کے بیٹھی ہوتی ہیں مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب سے میں نے اتحاد اہل سنت کو کلپ ڈالا نا، بار بار مجھے روزانہ بڑے مخلص کارکن فون کرتے ہیں، بیچارے حضرت صاحب کیا بنا ہے، حضرت صاحب اتحاد اہل سنت کا کیا بنا، حضرت صاحب اتحاد اہل سنت کے لیے کچھ کریں۔ جس کا معنی یہ ہے جتنے بھی گروپ ہیں
اور ان کے لیڈر آپس میں دستوں گرے وہاں بھی ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگا رہے ہیں، اس کے باوجود کارکن بیچارے روز دعائیں مانگتے ہیں، کارکن اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش یہ کسی طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ تو میں آج یوم تاسیس کے موقع پر ان تمام اکابرین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کی، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی تحریک چلائی، اور آج ہم الحمدللہ ان بزرگوں کی برکت سے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوئی بھی باطل قوت مقابلے پہ آتی ہے تو اس کو للکارتے ہیں اور للکارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ جتنے کارکن جس گروپ میں بھی میں ان سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنی جگہ جس اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس محبت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، منزل ہماری ایک ہے، ہم گجرانوالا سے جائیں، ہم کراچی سے جائیں، ہم سکھر سے جائیں، لاڑکانہ سے جائیں، ہم خیبر پختونخوا سے، ہم بلوچستان سے، ہم گلگت بلتستان سے، لاہور سے جائیں، ملتان سے جائیں، کسی شہر سے جائیں، منزل ہماری مدینہ پاک ہے سب کی۔ وہ ہمارے بزرگ ہماری منزل متعین فرما گئے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تمام ہماری جتنی تنظیمات ہیں ان کے جو کارکن ہیں، اب وہ یہ جمع خاطر رکھیں کہ انشاءاللہ یہ قیادت آج نہیں تو کل یہ حالات دیکھ کے واپس آئے گی، اور میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، پلیٹ فارم وہی جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جمعیت علماء پاکستان، اس پہ اختلاف بھی نہیں ہے کسی کا، اس پہ کوئی مسئلہ کوئی نزاع نہیں ہے، بزرگوں کا اکابرین کا ہے، اور وہ سارے اکابرین اس پہ متفق تھے، اور سارے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں ان کو ختم کر کے اسی پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ جو اکابرین ہمیں امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں، مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ابوالاسناد، جو امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ واپس آ جائیں، اس کو مضبوط کریں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کراچی ایک حلقے کا انتخاب ہو رہا ہے، 10 کو سنی کینڈیڈیٹ وہاں کھڑے ہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیموں تو ہماری تو خواہش ہے، ہماری کوشش بھی ہے، کوشش یہی کر رہے ہیں اور دعوت بھی دے رہے ہیں آج یوم تاسیس کے موقع پہ کہ سارے واپس ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک امیدوار کھڑا کریں۔ آپ دیکھیں عوام کے ذہن اب بدل رہے ہیں، عوام بے نظیر اپنے مریم کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں روزانہ، اس کے جھوٹ، پی ڈی ایم کے جھوٹ بھی روزانہ دیکھ رہے ہیں، اور بلاول کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے عوام اب بیزار ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اہل سنت پاکستان بنانے والے اکٹھے ہو جائیں، جنہوں نے روز اول سے پاکستان بننے سے پہلے بھرپور تحریک چلائی تھی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی عہدہ نہیں مانگا، کوئی سیٹ نہیں مانگی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، کوئی وزارت، کوئی ممبری، اخلاص کے ساتھ حضرت غزالی زمان اور مولانا ابوالاسناد قادری اور یہ سارے اکابرین تحریک پاکستان کے مقاصد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج الحمدللہ ان کے ماننے والے بھی اسی مقصد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس یوم تاسیس کو بابرکت فرمائے، مبارک فرمائے پورے عالم اسلام کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جمعیت علماء پاکستان، اسے ایک دفعہ دوبارہ منظم ہونا ہے انشاءاللہ، اسے دوبارہ پھر ایک میدان میں آنا ہے اور اسے ہی آ کے باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہیں، یہ ایک ایسے رواج ہے، کیک کاٹ کے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ اس کو کیک کاٹنے کے بعد حضرت مفتی صاحب دعا بھی فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہماری آواز سن رہا ہے دعا بھی کریں، ہماری آواز میں آواز بھی ملائیں، اور اللہ رب العالمین کے حضور عرض کریں کہ مولا پھر وہ جذبہ پیدا فرما دے جو تحریک پاکستان کے وقت تھا، جو تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہمارے کارکنوں میں جذبہ تھا، جو تحریک ختم نبوت کے وقت ہمارے کارکنوں میں جذبہ تھا، وہ جذبہ دوبارہ بیدار فرما دے، تاکہ ہم مل کے جد و جہد کر کے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جمعیت علماء پاکستان زندہ باد، حضرت مولانا شاہ من نورانی پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سارے دکھوں کی دوا دعا ہے نظام مصطفیٰ۔ ان سارے بزرگان الحمدللہ رب العالمین درجات کی بلندی واسطے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت قائد ملت اسلامیہ تک جن بزرگوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا، پاکستان بننے کے بعد پھر پاکستان کی ترقی، عروج، استحکام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی، مولا ان سب کی قبروں کو نور علی نور فرما۔ یا اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ جتنے کارکن نظام مصطفیٰ کی تاریخ میں شہید ہوئے، سن 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں شہید ہوئے، مولا ان سب کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور توجہ اور نگاہ عنایت کا مستحق بنا۔ یا اللہ ہم جو زندہ ہیں ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما، زندگی کے آخری سانس تک خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کے رہنے والوں کو امن و سکون اور سلامتی عطا فرما، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ حضور کے نظام کی بہاریں ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہاروں سے معطر اور منور فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر، چیچنیا، برما اور میانمار اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں سکھ چین کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری افواج کی، عالم اسلام کی افواج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں قوت اور جذبہ جہاد عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ مبارک